السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے 10 محرم۔ 10 محرم اور فرشتوں کا چکی چلانا، یہ آپ نے تھمبنیل پڑھ لیا ہوگا۔ اصل میں اس 10 محرم کے واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے یا جو ہم نے سیکھنا تھا، وہ اصل واقعات کی روح تھی، وہ اس کام کا مقصد تھا، وہ اس شہادت کا اصل پیغام تھا۔ اصل میں یہ جنگ نہ تو اسلام کی تھی نہ یہ کفر کی تھی، یہ جنگ ایک منافق کے دوران اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر مشکلوں سے گزار کر ثابت قدم رہنا تھا۔ ہمیں یہ تمام جتنے بھی واقعات ہیں جو میں بیان نہیں کرتا، جو سنتا ہوں، جو آپ نے بھی سنے ہوں گے، اس میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس وجہ سے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بیعت کروا رہا ہے یہ اللیگل ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس تخت کا، امیر المومنین کا یہ حقدار نہیں ہے۔ لیکن یزید اس بات پر جو وہ سختی سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے جو درمیان میں جو بھی واقعات ہیں آپ نے بہت سارے علماء سے سنے ہوں گے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ شہادت ہوئی، پانی بند ہوا، آپ کے گھرانے کے تمام بچوں کو شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنا ظلم اور بربریت جو تھی، یہ کیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم کو ہے، لیکن ہم نے یہ مقصد کیوں نہیں سنا؟ ہم نے یہ مقصد کیوں نہیں سمجھا؟ حضرت امام حسین کے جو کردار کی ایک جھلک ہے وہ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنی محبت، اتنا شوق اور اتنا جذبہ کہ اپنی آل کو بھی ایک حق کی بات پر کھڑا رکھا، سٹینڈ لیا اور اپنی شہادت بھی دے دی، بچے بھی قربان کر دیے، لیکن اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارے درمیان یہ سوچنے والی بات ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم پر کیا ذمہ داری ہے، ہم کس آزمائش سے گزر رہے ہیں، یا ہم سے یہ ملک کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے یہ ذمہ داری کیا تقاضا کرتی ہے، ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ سوچیں گے تو ہمیں اسی واقعے سے سبق مل جائے گا۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، ہر حالت میں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حالت میں سچ کا ساتھ دینا ہے، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کی قربانی بھی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا، لیکن حق کے لیے ہر چیز قربان کر دینی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمیں سبق دیے گئے کہ سنو، اگر تمہارے حالات کار ساز نہ بھی ہوں تمہارے لیے، اگر سوٹ نہ بھی کر رہے ہوں، حالات نرم نہ بھی ہوں، سخت بھی ہوں، تب بھی حق کا ساتھ دینا، اس کی ہی بیعت کرنا جو حق پر ہو اور جو حقدار ہو۔ آج ہمارے دور میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم میں آج ہمارے ملک کی سچویشن میں تھوڑا سی جھلک اس کی بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کچھ کے ساتھ انصاف کا تو بول بالا ہی کہیں نہیں ہے، انصاف کے لیے کوئی جگہ ہی موجود نہیں ہے، جسٹس ہے ہی نہیں، عدالتیں موجود ہی نہیں، آئین موجود ہی نہیں، کسی چیز طرح سے بھی مسلمانوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کیوں؟ یہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ ضرور مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ضرور ہو رہی ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے ساتھ۔ کر کون رہا ہے؟ کوئی کافر نہیں ہے، جیسا کہ کربلا کے میدان میں بھی کوئی کافر نہیں تھا، منافقین تھے۔ اسلام کو، اسلام کے ہی لوگوں سے دشمنی اور مشکل میں پڑ جانا تھا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ آج کے معاملات میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ ہے۔ ہم نے سیکھنا یہ تھا کہ دیکھیں، حق کا ساتھ دیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ تم حق بولے تو زبان کاٹ دی جائے گی، ہاتھ اٹھا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر تم کہیں نظر آئے تو تمہیں اندر کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے نظام میں پائی جاتی ہے جو چیز۔ اس لیے ہمیں آج سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی بزدلی کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے سکھا کے آپ اپنے بچوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، بلکہ جوش دلائیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو آل رسول ہے، جنتیوں کے سردار ہیں، اور اس گھرانے میں بھی یہ بات طے تھی کہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ آپ دیکھیے گا، کئی لوگوں کے نے سنا ہوگا، مشہور ترین یہ واقعہ ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، نظام انہضام زندگی کا سارا خراب کر دیا گیا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نارمل ہو۔ لیکن آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری ان کے جب گھر گئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ آپ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے اس کرامت کو۔ آپ نے جو پیغام دینا تھا دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اس کرامت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ چکی خود بخود دانے پیس رہی ہے، چل رہی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ اس زمین میں سیر کرتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آل رسول کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ سردار ہو کر جب وہ ان کے گھر کی چکی فرشتے چلاتے ہیں تو پانی پینا، پانی لانا یا نظام کو چلانا مشکل ہی نہیں تھا۔ یہ قیامت تک تمام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سنو، اگر یزید تمہارے سامنے کھڑا ہو، ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہو، ناحق، ناانصافی اور ظلم بربریت تمہارے سامنے کھڑی ہو، لیکن تم حق کا ساتھ دینا، اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرنا، بچوں کی پرواہ نہ کرنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اس پہ یقین کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا اور ضرور کامیاب کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت اور ان صفوں میں کھڑا کرے گا جو حق والوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے ان واقعات سے، ان کی شہادت سے اور ان کی قربانیوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع دے اور صحیح طریقہ سے سکھائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ بیٹا بزدلی نہیں، ایمان کی دولت کے ساتھ آگے بڑھتے چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔